السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلے پارے کا آخری رکوع سورۃ البقرہ 16واں رکوع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس میں ہمیں ملت ابراہیم، اللہ کے ہر حکم پر جھک جانا، ہم نے ان کا طریقہ لے کر اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ کن کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر جھک جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا تھا 131 آیات میں۔ اور اللہ والوں کی وصیت فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اہم، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب ہم سن لیں تو ہم نے مان لینا ہے، جھک جانا ہے۔ کب؟ مرنے سے پہلے پہلے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، کہ ہم نے مرنے سے پہلے مسلمان ہونا ہے، دین اسلام کو اپنانا ہے۔ نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، نسب پر نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ 138، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ تو ہم نے کون سا رنگ اپنانا ہے؟ اللہ کا رنگ اپنانا ہے۔ اللہ کی رنگ سے مراد دین فطرت ہے، دین توحید کی دعوت ہے۔ توحید کی دعوت دینا، ہر شخص خود جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہم آیات میں سے جو گنی چنی آیات ہے، مومنین صادقین کون ہیں؟ صحابہ کرام، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے صحابہ کرام کا ایمان اور زبان کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی قدر کی ہے۔ 137 آیات بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور منہ پھیر لیں گے اور نہ مانیں گے تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ ہی کافی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ 137 آیات بہت ہی اہم تھی، اس لیے اس کو دوبارہ سے لیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قدر کی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، جو اس کے پیچھے چلا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت میں اعلیٰ ہو گیا۔ تو اس آیات میں بھی اللہ رب العزت یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہدایت یاب ہو گیا، جو ان کے پیچھے چلا وہ ہدایت یاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اگر تم اپنے رب کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، تم سے اس کا حساب لیا جائے گا، ہر حال میں لیا جائے گا۔ پھر جسے وہ چاہے معاف کر دے اور جسے وہ چاہے سزا دے دے۔ بے شک وہ ایسی ہی ذات ہے جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تم مومن بھی یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ان کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر، نہیں تفریق کرتے کسی رسول کے درمیان۔ اور کہا انہوں نے، ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ جو نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے، اور جو کوئی برائی کمائے گا وہ اسی کے لیے وبال ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، خطا کر بیٹھے، تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔
آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، آمین۔ اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کی قبولیت فرمائے۔ اور یہ چھوٹی سی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس پارے کا پیپر لیں گے۔ آپ نے اہم پوائنٹ کو نوٹ کر لینا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو کھول کے بار بار اس کو پڑھنا ہے اور ذہن نشین کر کے اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے اور ہمارے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا یہ سفر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔